اس خاص زبردست صورت کی بدولت اللہ تعالیٰ سے میں نے جو بھی زندگی میں مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غیب کے خزانے کھول دیے ہیں۔ آج کی زبردست ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ سب کو اتنی زیادہ پاورفل صورت کے بارے میں بتاؤں گی جس کو آپ سب نے استغفر اللہ کے ساتھ اگر پڑھ لیا تو یقین کریں آپ کی زندگی سے اندھیرا، مایوسی، غم، پریشانیاں سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس اس صورت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دل کی جو مراد ہے جو صدیوں سے پوری نہیں ہوئی اس کے عمل کے لیے بھی یہ صورت بے حد مفید ہے۔ یہ صورت اتنی مؤثر ہے، اس صورت کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں لیکن اس کی اصل فضیلت کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ سب لوگ اس صورت کو ڈیلی روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل طاقت کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی ٹاپک کے حوالے سے بات کروں گی، تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہت پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک ضروری اناؤنسمنٹ میں آپ سب کے ساتھ کر دیتی ہوں کہ اگر کوئی بھی میرے چینل کی طرف ود ان 1 منتھ چینل مونیٹائز کروانا چاہتا ہے تو میرے چینل کی ڈسکرپشن میں انسٹا لنک ہے، وہاں پر جا کے مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ میں نے آپ سب کی رہنمائی کے لیے، فائدے کے لیے ایک ویڈیو مکمل کورس بنایا ہے جس کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو چینل کی وائرل سیٹنگ، ویڈیو کی وائرل سیٹنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے گی، جس کی فیس جسٹ میں نے 1000 روپیز رکھی ہے، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جس کو بھی میں نے دیا ہے یہ کورس الحمدللہ ان کے چینل بہت جلدی مونیٹائزڈ ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے۔ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جب بہت زیادہ مایوسی ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، مسائل کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، اور آج کل آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کا پیریڈ چل رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر انسان اس دنیا میں بہت زیادہ دکھی ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے بھی پریشانیاں ہو سکتا ہے آپ کو بھی ہو سکتا ہے جو میری پریشانیاں وہ آپ کی نہ ہو سکتا ہے جو آپ کی پریشانیاں وہ میری نہ ہو، لیکن پریشانیاں ہر انسان کو ہوتی ہیں۔ لیکن ان پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن پاک اتار دیا کہ میرا بندہ اگر مجھ سے رجوع کرے گا، میری طرف جھکے گا، میری عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے گا، تو نہ صرف اس دنیا میں مجھ سے کامیاب کروں گا بلکہ آخرت میں بھی اسے نواز دوں گا۔ دیکھیں ہم انسان دنیا میں آئے تو ہیں لیکن ہمیں آنے کا اصل مقصد ہی ہم بھول چکے ہیں۔ انسانیت کے درجے کے لیول سے ہم لوگ بہت زیادہ گر چکے ہیں۔ کل بھی وہ ایک میں پوسٹ پڑھ رہی تھی کہ ایک کھیتوں میں سے ایک بچی کی جو گھروں میں کام کرتی تھی اس کی لاش برآمد ہوئی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں ہم انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان کا تو مقصد ہی یہی ہے، ہم اشرف المخلوقات بنائے گئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں اس حوالے سے جو عمل کرنے چاہیے وہ تو ہم بالکل نہیں کرتے۔ اور سادہ الفاظ میں کہوں کہ ہم لوگ نماز تک صحیح نہیں پڑھتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ انٹرنیٹ کھول کر یہ سرچ کرتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، زندگی گزارنے کے آداب کیا ہے، یا سنتوں پر چلنے کے اعمال کیا ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی کرتا ہے فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں، اگر کوئی کرتا ہے گندی چیزیں دیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں، کوئی بہت کم ہوتے ہیں جو اسلامک چینلز جو ہیں ان کو سرچ کر کے ان کی ویڈیو سن لیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے بار بار ریکویسٹ بھی یہی کرتی رہتی تھی کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلامک چینلز کو پروموٹ کیا کریں۔ یہودیوں کا تو کام تھا، انہوں نے تو کر دیا، ہماری سوسائٹی میں پھیلا دیا گند، لیکن ایز اے مسلمان ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، ہم نے اپنے اسلام کو آگے لے کے چلنا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے روتے تھے، ہماری بخشش کے لیے، یہاں تک کہ جب ان کے وصال کا ٹائم ہوا تب بھی انہیں ہماری فکر تھی کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوا۔ یقین کریں پہلی قومیں جو ہے چھوٹا سا گناہ کرتی تھی، اتنے بڑے بڑے ان کے اوپر عذاب ہوتے تھے، پوری کی پوری بستیاں الٹ جاتی تھی۔ ان میں نیکوکار بندے بھی شامل تھے۔ نیکوکار بندے اس لیے ڈبو دیے جاتے تھے کیونکہ وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے۔ تو ہم ان قوموں سے بھی بدتر درجے پر چلے گئے ہیں، لیکن ہم صرف ہمارے نبی کی دعا کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا تھا دنیا میں آ کر اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔
آج میں نے آپ سب کو بتانا ہے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں۔ یوں تو قرآن پاک کی بے شمار صورتیں ہیں جن میں بہت ساری برکتیں ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ کو قرآن پاک کا خلاصہ بھی بولا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں لیکن اصل میں اس کی طاقت اور فضیلت کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک کنورسیشن ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا بھی مانگتا ہے، اور یہ سورت ایک قسم کی بالکل شفا ہے۔ اگر سورۃ الفاتحہ کو آپ 41 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ میں استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ پوری ہوگی۔ اللہ کے فضل سے راستے آسان ہوں گے، اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا ملے گی۔ اس کے علاوہ مریض کو خاص طور پر پانی پر دم کر کے سورۃ الفاتحہ دی جاتی ہے جس سے مریض کو شفا ملتی ہے۔ دل کے سکون کے لیے بے حد مفید ہے۔ انسان کے اندر ایک خاص قسم کی پاور پیدا ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی برکت سے۔ یہ سورت رزق میں برکت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تنگ دستی، مالی مشکلات، رزق میں برکت، رشتوں میں محبت، گھریلو سکون کے لیے بے حد مفید ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک شرط یہ ہے کہ ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے، تبھی ہمیں سورۃ الفاتحہ کے نتائج حیران کن مل سکتے ہیں۔ کسی بھی صورت، کسی بھی وظیفے کا اثر تب ہمیں معجزات میں کی شکل میں مل سکتا ہے اگر ہمارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ دیکھیں، مشکلات ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن مشکلات سے کہہ دینا چاہیے کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف لکھ دیا کہ میں تمہیں نہیں بھولوں گا اگر تم مجھے یاد رکھو گے۔ تو ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں سربسجود ہو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرتے رہیں، استغفر اللہ جاری رکھیں۔ تمام پریشانیوں کے حل کے لیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیں۔ طریقہ میں نے بتا دیا ہے، ایک تسبیح استغفر اللہ اور ایک تسبیح سورۃ الفاتحہ کی پڑھ لیں، اور اگر جائز مقصد ہے، آپ کو بہت شدت سے کسی چیز کی طلب ہے، تو 41 مرتبہ پڑھ لیں اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یوں تو سارے کا سارا قرآن پاک ہی ہمارے مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا ہے، جس کو ہم پڑھ کر اپنی زندگی کے تمام مسائل کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتا ہے قرآن پاک میں کہ میرے بندے اس طرح کرو، میں تمہیں اس طرح سے نواز دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے میری سنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی سنے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، تکالیف دور کرے، غم سے بچائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے اس دنیا میں بیٹھے نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن ہم نے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے نا، تو انسان کو انسان کی پسندیدہ چیزیں ملتی ہیں اور انسان بلندیوں اور کامیابیوں کی منزلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ میرا آزمودہ تجربہ بھی ہے۔ جب اللہ کو اپنایا نہیں تھا اس طریقے سے تو کچھ بھی حاصل نہیں تھا۔ جب اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اپنے تمام معاملات میں میں نے دین کے رجوع کی طرف سے میں نے کام لینا شروع کیا، یقین کریں راستے بنتے ہی بنتے چلے گئے، وسیلے بنتے ہی بنتے چلے گئے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ پڑھ دیا کریں، کیونکہ نظر بد برحق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی کامیاب کرے، اللہ آپ کو بھی بہت خوشیاں دے، کامیابیاں دے، ترقی دے۔ بس محنت کرنا نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں، فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ کو ڈیلی دن میں اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھیں، اور جو میں صورتیں بتاتی ہوں، آپ کو آیتیں بتاتی ہوں، یہ لازمی پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت کامیابی دے، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ بس توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہونا چاہیے، تبھی انسان کے لیے راستے بنتے ہی بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔